دل نے یہ کہا ہے دل سے، الفت ہو گئی ہے تم سے۔ ہم دو نعت قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات۔ دل سے، ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی کا خاص پروگرام افطار ٹائم۔ ناظرین آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ کو لے کر بھوپال اسٹوڈیو سے ہم آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، عشرۂ آخر جاری ہے، اور عشرۂ آخر کو لے کر بہت سارے سوالات ملک اور بین ملک سے ہمارے پاس ہمارے ناظرین کے آ رہے ہیں۔ ناظرین عشرۂ آخر کی اہمیت کیا ہے، صدقہ فطر کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کی جائے، تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی رئیس احمد خان قاسمی صاحب جو ایڈیشنل مفتی بھوپال شہر کے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے دوسرے مہمان مشہور نعت خواں افضال دانش صاحب موجود ہے جو برہان پور سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں۔ افضال صاحب ہم آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ عشرۂ آخر جاری ہے اور اس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو صدقہ فطر کیا ہے اور اس کی ادائیگی کب تک کی جانی چاہیے؟ صدقہ فطر جو روزوں کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے، کسی کوئی چھوٹا موٹا کام ایسا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نادانی میں دروغگوئی ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو گیا، تو اس طرح کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور کمیوں کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ قرآن میں کیا حکم ہے اس کے لیے، کہ کوئی آیت آئی ہے کس طرح؟ شریعت مطہرہ کے اندر صرف قرآن پاک شریعت مطہرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ سب چیزیں مل کر دلیل بنتی ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان لوگوں پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے جو زر کفالت ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہوں، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بیوہ ماں ہیں، ان سب کی طرف سے جو زیر کفالت ہیں اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جتنی نفری گھر کے اندر ہے صدقہ فطر نفری کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اور زکوٰۃ مال پر ادا کی جاتی ہے کہ کتنا مال ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ صدقہ فطر نفری پر ادا کی جاتی ہے، ہمارے بات اسی سے متعلق ایک سوال جو ہے علی گڑھ سے آیا، جس کو ایک سوال کو 3 لوگوں نے پوچھا ہے، رضوان صاحب، صبیہ اور سنبل صاحبان، اور جاننا چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے اس کی رقم اگر ادائیگی کی بات کریں تو کس پر اس کا تعین ہوتا ہے؟ اس کا تعین کن چیزوں پہ کیا جاتا ہے کہ کتنے پیسے یا کتنی غلہ اگر دیا جائے تو کتنا دیا جائے؟ جی ہاں، اگر گیہوں کے ذریعے سے کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو نصف سا گیہوں، یعنی عربی کے اعتبار سے ایک سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہندوستان کے مقداروں اور وزن کے اعتبار سے 1 کلو 633 گرام گیہوں اس کی مقدار ہے۔ یا تو گیہوں ادا کر دے آدمی، یا اس کی جو درمیانی قیمت بازار میں ہوتی ہے، درمیانی قسم کے غلے کی جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ ادا کر دے۔ آج کل ہمارے بھوپال کے اندر 35 روپے فی نفر کے اعتبار سے صدقہ فطر کی وہ غلے کی قیمت اور اس کی ادائیگی طے کی گئی ہے۔ 35 روپے فی نفر کے اعتبار سے ادا کر دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو ہے 35 روپے صدقہ فطر فی نفر کے حساب سے، اگر کسی شخص کے پاس باغات ہیں، چاہے وہ آم کے ہوں یا سیب کے ہو کسی طرح کے، تو وہ اپنا تعین کیسے کرے گا؟ کیا اس کو پھلوں کو جو ہے کہ دینا پڑے گا یا وہاں پہ بھی رقم ہوگا؟ یہ صدقہ فطر تو نفری پر واجب ہوتا ہے، مال پر نہیں ہوتا۔ یہ جو باغات کی بات ہمارے پاس جو ہے آفاق احمد صاحب کا آگرہ آیا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے پاس باغ ہے، باغ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو اس کے پھل ہیں، پیداوار ہے، چاہے وہ جس چیز کی بھی پیداوار ہو، پیداوار کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر وہ آسمانی بارش سے سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر اس نے خود سیراب کیا ہے، سینچائی کی ہے، تو 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے سال کے اس پر مال پر نصاب پر جو ہوتا ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کے متعلق ہمارے پاس ایک سوال اور آیا ہے جو
तस्नीम साहिबा का है और ये जानना चाहती है कि ज़कात किसको दी जाए और उसकी अदायगी कब तक की जानी चाहिए। क्या खून के जो रिश्ते हैं उनको भी दी जा सकती है? हाँ, जिनसे आदमी पैदा हुआ है उनको ज़कात नहीं दे सकता, माँ बाप दादा दादी नाना नानी जी और ऊपर तक। और जो खुद इंसान से पैदा हुए हैं, जी बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी और नीचे तक, जी इनको ज़कात नहीं दे सकते। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकते। जी जी और गरीब आदमी को ज़कात दी जा सकती है, मालदार को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती है, और जो मुसलमान हैं उन्हीं को ज़कात दी जाएगी। जी जी। जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमान है इन्हीं को ज़कात दी जाए, कि यहाँ पे एक सवाल हमारे पास ये और आया है और ये जानना चाहते हैं कि जो है भोपाल से ही सवाल है कि क्या हम अपने भाई बहनों को भी जो है ज़कात दे सकते हैं? जी हाँ, इनके अलावा जो अभी मैंने जिनका तज़किरा किया, इनके अलावा किसी को भी ज़कात दी जा सकती है, जी। बस शर्त ये है कि वो गरीब हो, जी जी बहन हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, खाला हो, फूफी हो, चचा जी हो, जी जी मामू हो, जी 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 जी। सबको ज़कात दी जा जी। सकती है, गरीब ज़कात- होना शर्त। जी ज़कात जो यहाँ पे शर्त गरीब है, और कोई शख्स गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, तो जी। उसको ज़कात दी जा जी। सकती है। तो यहाँ पे एक सवाल और हमारे पास जो है बुरहानपुर से जो है ये आ रहा है और मकसूद साहब का, और ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ ज़कात उनकी कुछ महीने पहले दी हो जाती है, लेकिन उसको माह रमज़ान में ला के देने के काम करते हैं, तो इससे जो गरीबों का हक मारा जा रहा है उसके बारे में कुरान क्या कहता है? जब ज़कात का साल पूरा हो जाए, अदायगी का वक्त आ जाए, तो ज़कात उसी वक्त अदा कर देना चाहिए। जी जी महज सवाब के लालच में ताख़ीर करना, जी जी ये गरीबों की हक तलफ़ी करना है, ताख़ीर करना जी, है जी, उसके अंदर, जी अच्छी बात नहीं जी है। लेकिन अगर फिर भी ताख़ीर से भी किसी ने अगर अदा की, जी। ज़कात अदा हो जाएगी। जी नहीं, ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या कुरान में या हदीस में नहीं, इसके उसके लिए कुछ कोई नहीं, सरजनिश की गई नहीं है? नहीं नहीं, हाँ। उसके लिए बस तरगीब दी गई है कि जी। आप जल्दी से जल्दी ज़कात अदा कर दीजिए। अगर कुछ लोगों की जो है ज़कात जो है माह रमज़ान के बाद आती है, तो क्या वो लोग पहले भी अदा कर सकते हाँ, हैं? एडवांस में ज़कात अदा की जा हाँ। सकती है। जैसे जी, जी। उनकी ज़िक़ादा और ज़ुल्हिज्जा में जी, या जी, जी। मुहर्रम में वाजिब होती, वो रमज़ान में अदा करना चाहते हैं, पहले ही अदा करना चाहते हैं, जी, जी। बहुत अच्छी बात है। जी जी। मुफ्ती साहब, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि माह रमज़ान का ये आखिरी अशरा अब हमसे रुखसत होने को है और आखिरी अशरे में शब कद्र भी आती है, इसके मुतालिक सवाल हमारे पास हामिद साहब का भुसावल से आया है और वो जानना चाहते हैं कि इसकी अलामत क्या है? शब क़द्र की मुख्तलिफ अलामात रिवायात के अंदर ज़िक्र की गई हैं। एक अलामत ये ज़िक्र की गई है कि उस रात में तारे नहीं जी। टूटते हैं जी जी और वो शयातीन को जो मारने का सिलसिला जी, होता है वो नहीं होता। जी जी दूसरी एक अलामत ये भी ज़िक्र की गई है कि उस दिन जब सुबह को जी। सूरज तुलू होता है, जी जी तो वो बग़ैर शुआ के जी जी तुलू होता है, जी जी जिससे लोग समझ लेते हैं कि आज रात जिन्होंने इबादत करी है जी वो खुश होते हैं कि भाई हमें वो रात मिल गई। जी लेकिन ये सब अलामात हैं, दलील नहीं है, जी जी अलामात हैं, पहचान है बस सिर्फ, अल्लाह ताला जिसको नसीब फरमा दे। जी 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 जी। जिस तरह से आपने कहा कि ये सब अलामात हैं और अल्लाह जो वो लोग जो जिनकी ज़िंदगी मुजाहिदा में गुजरती है वो लोग इसको जो है अंदाज़ा कर लेते हैं, और जो बुजुर्गान दीन है उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें ये किस तरह की चीज़ें हैं और इसकी अलामत क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल और आया है बेंगलोर से सज्जाद साहब का, और वो जानना चाहते हैं कि ये जो ताक रातें हैं इसमें क्या सलातुत तस्बीह को जो है और तहज्जुद की नमाज को जमात के साथ पढ़ा जा सकता है? देखिए, नवाफिल ये चाहे सलात तस्बीह हो या तहज्जुद हो, ये सब नफिल हैं। जी नफिल नमाज में जितना मुमकिन हो इनफरादियत रहना चाहिए, जी। इज्तिमाइयत ना हो। जी जी लेकिन अगर कभी इत्तेफाकन लोग जमा हो गए, जी बुलावा नहीं हुआ बाकायदा, जी, जी, जी। उसका एहतिमाम नहीं हुआ, जी जी जमा हो गए तो जमात से भी नमाज जी। हो सकती है, जी लेकिन बुलावे के साथ में जमात से नमाज नहीं होनी चाहिए। जी जी। अब हमारे पास एक सवाल और आया है अभी, ये जो है लखनऊ से अलीम साहब का, और वो जानना चाहते हैं कि एतिकाफ को लेकर कुरान में क्या हुक्म है? एतिकाफ जो आखिरी उसमें बैठते हैं, तो एतिकाफ को लेकर हुक्म क्या है? एहतिकाफ खुद सरकार ने किया है जी और एहतिकाफ करने का हुक्म है कि एहतिकाफ करने का बड़ा सवाब है। जी जी अगर कोई आदमी एक दिन का एहतिकाफ भी अल्लाह की रज़ा के लिए करता है तो उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें ऐसी हायल जी, हो जी, जाती हैं जी कि हर खंदक पूरी दुनिया के बराबर जी है, जी जी आसमान और ज़मीन के खला जी, के बराबर जी, है। तो बहुत बड़े सवाब की बात है। सरकार ने खुद एहतिकाफ फरमाया जी। है। कुरान पाक के अंदर भी एहतिकाफ करने के अहकाम बयान किए गए जी। हैं कि उस एहतिकाफ की हालत के अंदर मस्जिदों में कोई ऐसा काम न किया जी, जाए जी। जो शहवत का काम हो, जी वो नहीं होना चाहिए, और बेज़रूरत मस्जिद से बाहर न हो जी जाए। इंसानी ज़रूरत या दीनी ज़रूरत जी जी अगर वो वाक़ हो जाए जी। तो आदमी जा सकता है, जिससे जी। पेशाब पखाने का तकाज़ा है जी। या कोई और बशरी तकाज़ा है जी उसके लिए कि उसके जाए बगैर नामुमकिन हो जाए उसका पूरा होना, तो उसके लिए वो निकल सकता है। या कोई आदमी ऐसी जगह एहतिकाफ़ किए है कि जहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होती, जी जी अब ज़ाहिर बात है आशरा अखीर में एहतिकाफ़ किया है तो जुमा तो आएगा,
تو وہ کسی قریبی ایسی مسجد کے اندر جا سکتا ہے جہاں جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے۔ جی جی، ایک سوال ہمارے پاس اسی سے متعلق اور آیا ہے تبسم صاحبہ کا، وہ ممبئی سے جاننا چاہتی ہیں کہ خواتین اعتکاف میں جو بیٹھتی ہیں ان کو لے کر شریعت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے اپنے گھر میں اگر کوئی جگہ ایسی بنی ہوئی ہو جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، پاک صاف جگہ ہو، تو اس کے اندر وہ بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے، انشاءاللہ ان کو وہیں بیٹھ کر اعتکاف کا وہ ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد کے اندر ثواب ملتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر وہ اس حصے سے زیادہ بلا ضرورت باہر نہ ہو، وہیں بیٹھ کر کوئی کام اگر کرنا چاہیں، کسی سے کوئی کام کروانا چاہیں تو وہاں بیٹھ کر جی جی جی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ خواتین ایک مخصوص جگہ کا تعین کر لیں، وہاں پہ بیٹھ کے اپنی عبادت کریں، اسی سے متعلق ایک سوال اور ہمارے پاس بنارس سے رفیہ صاحبہ کا ہے کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کچھ مخصوص دعائیں ہیں جس کو پڑھا جانا چاہیے؟ کوئی مخصوص دعا شریعت کے اندر مقرر نہیں ہے، جو دعا مانگ سکتی ہوں اپنی زبان میں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ جی جی بس پورے دل جمعی کے ساتھ مانگنا چاہیے، دل کے استحضار کے ساتھ مانگنا چاہیے، قلب غافل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جی جی، تو اس میں اس کے آداب کیا بتائے گئے ہیں کہ ایک انسان اگر اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جہاں تک ممکن ہو بے ضرورت گپ شپ نہ کرے، باتیں نہ کرے، ضرورت کی باتیں، دین کی کتابیں دیکھنا، دینی باتیں کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، کسی بھی دینی مشغلے کے اندر مشغول، اور اگر زیادہ عبادت کے بعد تھکان ہو جائے تو تھوڑی دیر آرام کرنا، جسم کا بھی حق ہوتا ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ جی جی، اس متعلق سوال اور ہمارے پاس الہ آباد سے افضل صاحب کا آیا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس میں کیا کچھ قرآن میں یا حدیث میں دنوں کا تعین ہے کہ کتنے دن بیٹھنا چاہیے اور کم سے کم کتنے دن ہو سکتے ہیں؟ سنت اعتکاف تو آخر عشرے کا ہے، پورے عشرے تک سنت ہے، لیکن جو نفلی اعتکاف ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چاہے تو ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، ایک گھنٹے کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اگر مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لی، جب تک مسجد کے اندر رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جب بھی وہ داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ ساری چیزیں انسان کی اپنی نیت کے اوپر ہے، وہ کس نیت سے کرتا ہے، کہ اگر انسان نے جو ہے دن اپنے نیت کر لی اور اس نے سحری کا بھی موقع نہیں ملا اور اس کا روزہ ہے، اس نے عبادت رکھی تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں انسان کی نیت کے اوپر جو ہے منحصر کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس اور آیا ہے اور یہاں پہ جاننا چاہتے ہیں دہلی سے ممتاز صاحب کا، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے طاق راتوں میں کیا قضاء عمری کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ قضاء عمری تو کبھی بھی ادا ہو سکتی ہے، جب وہ نماز قضا ہو گئی تو اس کو کبھی بھی ادا کرنا ہے، جتنا جلدی ہو جائے، اس کے لیے تاخیرات ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تاخیرات میں بھی اس کو موقع مل گیا تو وہ قضاء عمری ادا کر سکتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک سوال ان کا اور دوسرا سوال وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے تہجد کی نماز اگر جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی شخص جو ہے تو اس کے لیے کیا کچھ خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو دعا نماز کے بعد میں وہ مانگ سکتا ہو اپنی زبان میں مانگے، پرانی دعائیں، معصور دعائیں اگر وہ مانگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ خاص طور سے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر یہ شب قدر ہمیں مل جائے تو ہم کیا دعا مانگیں؟ آپ نے فرمایا دعا کریے، یہ دعا کیا کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اس کی رحمت مل گئی، اس کا کرم مل گیا، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اور جب یہ مبارک مہینہ جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے، ماہ سیام کہا جاتا ہے، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میرا مہینہ ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہمارے پاس اور آگرہ سے آیا ہے نعیم صاحب کا، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے ختم ہونے کے بعد جب چاند ہم دیکھتے ہیں تو عید کا دن آتا ہے، تو عید کا دن اللہ نے انعام کے طور پر کیوں رکھا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس پہ؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بندوں نے پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس دن حکم دیتا ہے کہ ابھی تم نے ہمارے حکم سے ہماری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیا ہمارے اوپر، اب دن میں نہ کھا رہے نہ پی رہے نہ کچھ، اب ہماری طرف سے اجازت ہے آج کھاؤ پیو، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گویا اس حکم کے تحت کھانا پینا ضروری ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، ایک شوال کا مہینہ، شوال کے پہلی تاریخ، اور ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کی 10، 11، 12، 13 تاریخ، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، اس کو کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کو ٹھکرانے کا مرتکب ہوگا، گنہگار۔
اس طرح ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوالات بہت سارے آ رہے ہیں، اور سوالات صرف جو ہے مدھیہ پردیش یا بھوپال کے حد تک نہیں بلکہ پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے سوالات آ رہے ہیں. لیکن سوالات کے بیچ میں بہت سارے ہمارے ناظرین کی فرمائش یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ نعت پاک جو ہے سننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے نعت خواں افضال دانش صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. مبارک روزہ داروں کے لیے ماہ سیام آیا. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک روزہ داروں کے لیے ماہ سیام آیا. سبحان اللہ. مبارک روزہ داروں کے لیے ماہ سیام آیا. مسرت کا خوشی کا عید کا لے کر پیام آیا. مسرت کا خوشی کا عید کا لے کر پیام آیا. مسلمان پر ماہ رمضان کا لازم احترام آیا. مسلمان پر ماہ رمضان کا لازم احترام آیا کہ وہ آغوش میں اللہ کا لے کر کلام آیا. کہ وہ آغوش میں اللہ کا لے کر کلام آیا. جو صائم تشنگی میں جان سے گر ہاتھ دھو بیٹھے، جو صائم تشنگی میں جان سے گر ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کے واسطے فردوس میں کوثر کا جام آیا. تو اس کے واسطے فردوس میں کوثر کا جام آیا. بہا کر اشک روزہ دار یوں کہتے ہیں دانش. بہا کر اشک روزہ دار یوں کہتے ہیں دانش. جدائی کا علم کا رنج کا غم کا مقام آیا. جدائی کا علم کا رنج کا غم کا مقام آیا. بہا کر اشک روزہ دار یوں کہتے ہیں اے دانش. بہا کر اشک روزہ دار یوں کہتے ہیں دانش. جدائی کا علم کا رنج کا غم کا مقام آیا. جدائی کا علم کا رنج کا غم کا مقام آیا. مبارک روزہ داروں کے لیے ماہ سیام آیا. بہت خوب. ناظرین آپ جو ہے محترم افضال دانش صاحب سے خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ سماعت فرما رہے تھے. ناظرین ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. سب کا فیوریٹ وہی جو ہے اندر سے سالڈ، جے پی سیمنٹ. میرا فیوریٹ، اب انڈیا کا فیوریٹ. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یہ خوش رنگ لباس کے، لباس چاہے ہو تقریب کے، یا لباس ہو عید منانے کے، یہ لباس تو سارے پیارے ہیں، اور یہ سارے لباس ہمارے ہیں. سہیلی دی ڈیزائنر ویئر. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے.
इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। नादिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इफ्तार टाइम। नादिन हमारे पास बेशुमार सवालात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर के भी कुछ शहरों से हमारे पास सवाल आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि आपके तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जो है जवाब दिया जा सके। यहाँ पर जो है मुफ्ती साहब हमारे पास जो सवाल आए सवालों में से एक सवाल उड़ीसा से उज़मा साहिबा का आया और उनका ये कहना है कि मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं रोज़ जो है इफ्तार कर सकूँ और कभी जो है फाके की नौबत आ जाती है, तो ऐसी सूरत में मुझ पर जो है रोज़े को लेकर क्या हुक्म है? रोज़ा तो फ़र्ज़ है। अगर कभी ऐसा हो तो किसी से कहा भी जा सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर तो कि भाई इफ्तार का इंतज़ाम हो जाए या सहरी का इंतज़ाम हो जाए, और इस मौके पर लोग ऐसा करते भी हैं कि कोई रोज़ेदारों का इफ्तार कराते हैं, सहरी कराते हैं। तो अगर ना हो तो कहा भी जा सकता है जी, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा, रोज़ा तो रखना होगा जी। लेकिन जिस तरह से मुफ्ती साहब अगर हम हिंदुस्तान के जैसे वसी मुल्क की बात करें तो हर शहर में एक जैसे हालात नहीं होते हैं। कुछ जगहों पर इतनी गुर्बत है, ऐसे हालात हैं कि लोगों को सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती हैं। और इसी में एक सवाल हमारे पास आया है कि जब इस्लाम में ज़कात का एक निज़ाम है और एक इतना अच्छा निज़ाम है, तो आखिर क्या वजह है कि इसका सही तकसीम और गुर्बत तक इसकी जो नहीं हो पाती, और उसके लिए इस्लाम में सही हुक्म क्या है कि किन लोगों को दिया जाना चाहिए और उसकी निशानदेही कैसे की जाए? जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं, जो साहिब निसाब नहीं हैं, उनको ज़कात दी जाए। जैसा कभी रिश्तेदारों में बताया गया, अपने ही रिश्तेदारों में या अपने महल्ले वालों में, अपने ताल्लुक़ वालों में जो गरीब हों, मालूमात हो जिनके बारे में, उनको ज़कात देना चाहिए। और असल तो इस्लाम में ज़कात अदा करने का हुक्म है, लेकिन मालूमात ना होने की वजह से पूरी ज़कात जो मालदार लोग हैं, साहिब निसाब लोग हैं, वो पूरी ज़कात नहीं निकालते। अगर पूरी ज़कात निकालें तो कोई आदमी गरीब ना रहे। और जहाँ इस्लामी हुकूमतें हैं वहाँ पर बाकायदा निज़ाम है और हुकूमती पैमाने पर निज़ाम है, वहाँ कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता, उनको दूसरे मुल्कों में भेजना पड़ता है। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो सरमाएदार हजरात हैं
وہ اپنے مال کا پورا پورا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں تو انشاءاللہ ملک سے غریبی دور ہو سکتی ہے اور پھر ملک میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، دوسرے غریب ممالک کے اندر پہنچانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو صحیح نظم ہے وہ جو ہے لوگ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے ہمیں امیری اور غریبی کے بیچ اتنی جو ہے ایک خلا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے علیم صاحب اور تصور صاحب کا علی گڑھ سے آیا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا حدیث میں زکوٰۃ کی تقسیم کو لے کر کتنے مد بتائے گئے ہیں؟ زکوٰۃ کے تقسیم کو 8 مد بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں سے ایک مد تو بلکہ 2 مد ختم ہو گئے ہیں۔ ایک تو غلام بانیوں کا سلسلہ اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو گئے، اور اسی طرح مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہوا کرتے تھے جن کا ابھی اسلام پر جماؤ کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی ان کو، اب بھلے وہ ابھی اسلام کے اندر نئے نئے داخل ہوئے ہیں، مالدار ہیں، اس کے باوجود اسلام پر جمانے کے لیے ان کو دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں وزیر مالیات تھے، اس وقت انہوں نے جب کہہ دیا ان سے کہ اب تمہارا دل چاہے تو اسلام پر قائم رہو، نہ چاہے تو ہم تم سے مقابلہ کریں گے، تو اس وقت سے آج تک پھر یہ مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئے، اور یہ صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی ہے اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، سب نے اس کو قبول کیا، معلوم ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو اب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ ایک سوال اور ہمارے پاس سوال صاحب آیا کہ انیسہ صاحبہ کا، اور وہ بھوپال سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک رقم کو کسی مدارس میں یا کہیں پر دے کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب 8 مد جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 8 مد ہیں تو آخر اور مد جو ہیں اس میں لوگ کیوں نہیں دینا چاہتے یا اس کے بارے میں جو ہے تشریح کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ نہیں، سبھی میں لوگ دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یعنی تحقیق نہیں ہو پاتی ہے کہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے، اندر اس کے پاس سونا چاندی موجود ہوتا ہے، کچھ اندر سے اپنے کچھ دوسرے انتظامات کے لحاظ سے وہ انتظام رکھتا ہے، پیسے ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتا، اپنی غریبی ظاہر کرتا رہتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کم از کم مستحق تک زکوٰۃ پہنچ جائے تو مدارس کے اندر، ان مدارس میں جہاں طلبہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو لوگ دے دیتے ہیں زکوٰۃ، ویسے دوسرے مدوں کے اندر بھی دیتے ہیں اور الحمدللہ ان تک بھی زکوٰۃ پہنچتی ہے۔ ایک سوال ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عشرۂ آخر ہے اور اس عشرۂ آخر میں ایک بڑی تعداد جو ہے امت مسلمہ کی، ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائی لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ لمرا صاحبہ بنگلور سے جو ہے سوال کر رہی ہیں کہ اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے اور کیا وہ ایک رات کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ہاں، اعتکاف سنت اعتکاف تو پورے عشرے کا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نفلی اعتکاف کرنا چاہیں تو ایک رات کا، آدھی رات کا، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، جتنے کا بھی چاہیں کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اعتکاف کی نیت سے یہاں پر بیٹھیں تو اعتکاف ہو جائے گا، لیکن اگر وہ الفاظ بھی کہنا چاہیں جو عربی کے اندر مشہور ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، تو وہ الفاظ بھی کہہ سکتی ہیں، یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں، بس دل میں خیال کر لینا کافی ہے کہ ہم اعتکاف کی نیت سے یہاں آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو عربی میں وہ چیزیں یاد آئے گی نہیں ہو پاتی یا یہ یاد نہیں ہے، کوئی بات تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی زبان میں، اپنی مقامی زبان میں جو اس کے خیالات، ارادہ کر لیا کہ اعتکاف ہمیں کرنا ہے تو نیت تو ہو گئی، دل کا ارادے میں، دل میں تو ارادہ ہو ہی گیا، باقی نیت کو دیکھنے والا تو وہ ہے۔ ہاں، تو نیت تو یہی سارے اجر دینے والا وہ ہے۔ جی ایک سوال ہمارے پاس جو ہے گجرات سے کلثم صاحبہ کا آیا ہے اور وہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی جو ہے نماز تراویح جو اس مبارک مہینے میں پڑھی جاتی ہے، 1 دن کی ان کی تراویح چھوٹ گئی ہے، تو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کیا ان کو کسی طرح کا کچھ ادا کرنا پڑے گا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، اب چونکہ وہ نماز کا وقت نکل گیا اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، تراویح کی نماز سنت ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، تو اب ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ چونکہ وہ چھوٹ گئی، اگر بغیر کسی عذر کے چھوٹ گئی ہو تو ان کو توبہ کرنا واجب ہے، اور اگر عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹی ہے تو معاف ہے ان کے لیے۔ جی ایک سوال ہمارے پاس اسی تراویح کے حوالے سے میوات ہریانہ سے جو ہے اسلم صاحب کا آیا اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو 20 رکعت نماز تراویح جو ہے ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے اور اس میں کچھ مساجد میں اس اسپیڈ سے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، جو ہے کبھی کبھی ہمارے علماء کو، ہمارے جو ہے حفاظ کو بھی اس کو پکڑنے میں جو ہے دقت آتی ہے کہ آخر ہمارا جو امام وہ کہاں پہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم صحیح ہے، کس طرح سے پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، صاف صاف پڑھنا چاہیے، یہ گویا ہمارے رب کا ہم کو حکم ہے، تو اس حکم کے مطابق صاف صاف قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اتنی تیزی کرنا کہ الفاظ کٹ جائیں اور گویا اس کے اندر دب جائیں، یہ ٹھیک نہیں، اچھی بات نہیں۔
जी, एक सवाल इसी से मुतालिक हमारे पास मुमताज़ साहिबा का पूना से है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से तरावी का जो हुक्म है, क्या ख़वातीन अपनी जमात अलग से कर सकती हैं? और अगर उनके पास कोई खातून नहीं है पढ़ाने वाली, तो किसी ऐसे बच्चे को पर्दे के साथ उस तरावी की नमाज का एहतमाम किया जा सकता है? नाबालिग बच्चे के पीछे औरतों की भी नमाज नहीं होती, मर्दों की भी नमाज